والسلام کے زمانے میں ایک ثعلبہ بن حاتم شخص حضور کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو میرے لیے دعا کیجیے مجھے مالدار اللہ بنا دے۔ حضور نے فرمایا، سمجھایا کہ جو تیرے پاس ہے اس کا شکر ادا کرنا آسان ہے، زیادہ مال آ جائے گا شکر ادا کرنا مشکل ہو جائے گا، پھر اللہ کے راستے میں زیادہ ہی دینا پڑے گا۔ حضور نے سمجھایا، وہ چلا گیا، کچھ وقت گزرا، پھر واپس پلٹ کے آیا، پھر حضور کی کچہری لگی ہوئی تھی، کھڑا ہوا حضور کے سامنے آیا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے مجھے مالدار اللہ بنا دے۔ حضور نے سمجھایا، کہا یا رسول اللہ آپ کرم کیجیے، آپ تو مجیب الدعوات ہے، آپ کے مبارک زبان سے نکلے گا تو اللہ مجھے مالدار بنا دے۔ سبحان اللہ۔ بار بار اصرار کرتا رہا، پھر حضور نے ہاتھ اٹھائے اور نبی نے فرمایا یا اللہ اس کے مال کے اندر برکت عطا فرما دے، آمین۔ اسے مالدار بنا دے، سرمایہ دار بنا دے۔ اب اتنی بات کہی نا، اب اس نے کیا کیا، چند بکریاں لی، اب چند بکریاں لی، اس کے اندر اللہ نے برکت ایسے ڈالی، اللہ کے نبی نے دعا مانگی تھی اس کے لیے، وہ بکریاں 2 4 لی، پھر وہ 20 25 30 100 50 بڑھتا جا رہا ہے، اور دن پر دن بڑھتا جا رہا ہے۔ اب کیا ہوا، مدینے کو شہر کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا، بستی میں چلا گیا، اب وہاں سے چلتا چلتا ریوڑ اتنا بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، اب صرف 2 نمازیں میرے نبی کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، زور کی اور عصر کی۔ مال اتنا بڑھتا جا رہا ہے، اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ زور عصر کو بھی چھوڑ دیا، صرف جمعے کے دن آتا ہے، اب اتنا بڑھتا جا رہا ہے، اتنا بڑھتا جا رہا ہے، جمعے کو چھوڑ دیا۔ مدینے کی وادی میں اس کا ریوڑ سما نہیں سکتا تھا، اتنی برکت، اتنا سرمایہ دار اللہ نے بنا دیا۔ حضور ایک مرتبہ بیٹھے، حضور نے فرمایا ثعلبہ کدھر؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اس کے پاس اتنا ریوڑ آ چکا ہے، اتنا مال آ چکا ہے کہ مدینے میں اس کا مال سما نہیں سکتا، مدینے کے آس پاس رہ نہیں سکتا، وہ تو مدینے سے کافی دور چلا گیا، وہ تو اتنا امیر بن چکا ہے، اتنا ریوڑ ہے اس کے پاس۔ پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا نا، وہ نماز بھی چھوڑ گیا، ریوڑ کے دیکھ بھال کے لیے جمعہ بھی چھوڑ گیا۔ حضور نے فرمایا ثعلبہ تجھ پہ افسوس ہو، میں نے کہا نہیں تھا ثعلبہ کو کہ اللہ سے جو اللہ نے دیا اس کی رضا پہ راضی رہ، وہ بہتر جانتا ہے، تو پہلے نمازی تھا، میرے پاس بیٹھتا تھا، مالدار بن کر تو نماز بھی جاتی رہی، جمعہ بھی جاتا رہا، مدینے کا شہر بھی جاتا رہا۔ اب حضور نے افسوس کیا، اب وقت گزرا 2 ہجری، اللہ نے زکوٰۃ کا حکم قرآن کے اندر فرمایا محبوب زکوٰۃ کا اعلان کر دو، جو بھی آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں 100 روپے میں سے 2.5 روپے نکالیں، 1000 میں سے 25 روپے نکالیں، لاکھ میں 2500 نکالیں، 2 لاکھ میں 5000 نکالیں، یہ کام بڑھتا گیا۔ اب زکوٰۃ کا حکم آ گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 آدمیوں کا نفاذ کر لیا، تو 2 آدمی مدینے کے آس پاس لوگوں کے پاس، جو مسلمانوں کے پاس، ان کو کہو کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، زکوٰۃ دو، مالدار غریبوں کو مال دیں، تاکہ وہ غریب آدمی بھی اپنا گزارا بس اچھا کر ہو سکے، ان کا گزر بسر اچھا ہو سکے۔ اب جب ثعلبہ کے پاس آئے نا 2 آدمی کہ اللہ کے رسول کا پیغام آیا ہے، زکوٰۃ دو، بکریوں میں سے بکریاں دو۔ اب ثعلبہ نے کہا کہ ابھی میں فارغ نہیں ہوں، آپ آگے جائیں، آگے لوگوں کے پاس ہو کر پلٹ کر آئیں، پھر حساب کروں گا۔ جب وہ پلٹ کر آئے نا، اب ثعلبہ نے کیا کہہ دیا، اس نے کہا یار میں نہیں دے سکتا، مجھ پر پہلے بڑا حقوق ہے، پہلے بڑا بوجھ ہے، میں نہیں دے سکتا۔ اب اتنی بات کہی نا، وہ 2 آدمی پڑھتے واپس پلٹ کر میرے نبی کی بارگاہ میں آئے، ابھی بولے نہیں، میرے نبی کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، لبوں کو کھولا نہیں۔ حضور نے دیکھ کر فرمایا مجھے پتہ چل گیا ثعلبہ نے زکوٰۃ نہیں دی، میں نے پہلے دل سے ثعلبہ کو سمجھایا تھا اللہ کی رضا پہ راضی رہ، اللہ یہاں بھی اگر کم دیتا ہے کل قیامت کے دن اتنا دے گا، تیری سوچ بھی یہاں سے ختم ہو جائے گی، اس سوچ سے آگے اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔
اب اتنی بات کہی نا، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، مجھے پتہ چل گیا سلمہ پہ افسوس ہے، میں نے پہلے دن سمجھایا تھا رب کی رضا پہ راضی رہے، اگر تو غریب رب نے بنایا ہے تو نہیں جانتا رب تجھ پہ کتنا کرم فرمائے گا۔ اللہ کے نبی کا فرمان نہیں سنا کہ امیر آدمی کل قیامت کے دن 500 سال بعد، کتنے سال بعد؟ 500 سال بعد جنت میں جائے گا، غریب پہلے جنت میں جائے گا، امیر ویٹنگ لسٹ میں کھڑا ہوگا۔ اللہ فرمائے گا جو غریب ہے، جن کو میں نے دنیا میں مال